ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ محرم الحرام کی بابرکت راتوں میں، جی ہاں حرمت والے مہینے کی مقدس راتوں میں خصوصی پروگرام لیے، محفل شہدائے کربلا لیے حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل، کل بھی اس پروگرام میں ہم نے تذکرہ اہل بیت، بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک کے مختلف پہلوؤں سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ بڑی علمی گفتگو ہوئی تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی بڑی پیاری پیاری باتیں ہم سماعت کریں گے۔ ناظرین، مکمل گفتگو شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی بڑی ہی پیاری فضیلت عرض کرتا چلوں، اور اس سے پہلے عرض کروں کہ الحمدللہ عز و جل آج کا بھی پروگرام کل ہی کے فارمیٹ پر، یعنی درود پاک کی فضیلت کے بعد انشاءاللہ کلام بھی سماعت کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی حاجی عاصم اتاری موجود ہے۔ ماشاءاللہ، مرحبا عاصم بھائی کو پروگرام میں۔ ناظرین، انشاءاللہ دلچسپی بھی رہے گی، علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے ثواب کا خزانہ، معلومات کا خزانہ حاصل ہوگا۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ، جی ہاں، اللہ کریم کو راضی کرنے، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، ان کے اصحاب، ان کے ازواج، یعنی محبوبان بارگاہ کا ذکر کرنے سننے کی نیتوں کے ساتھ مکمل پروگرام میں شریک رہیے۔ انشاءاللہ الکریم بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ اللہ پاک نے چاہا تو بڑا، یوں کہیے کہ معلومات کا خزانہ حاصل ہوگا۔ درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت عرض کرتا چلوں۔ ویسے ہر فضیلت پیاری ہے، لیکن چونکہ ذکر شہدائے کربلا ہے، ذکر اہل بیت ہے، الحمدللہ کل بھی کوشش کی تھی کہ درود پاک کی فضیلت بھی وہ عرض کروں جو اہل بیت سے روایت ہے، مروی ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو درود پاک کی فضیلت روایت کی، کل آپ نے وہ سماعت کی تھی۔ آج ان کے والد بزرگوار مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک، درود پاک کی فضیلت سماعت کیجئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: الدعاء محجوب عن اللہ حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی دعا اللہ پاک سے حجاب، یعنی پردے میں ہے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے جب بھی دعا کرے، جی ہاں، دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور جب بھی دعا مانگے تو دعا سے قبل بھی اور دعا کے اختتام پر بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اہل بیت پر درود و سلام کے نذرانے ضرور پیش کیا کرے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور زمانہ صلاۃ و سلام میں کتنی پیاری بات لکھتے ہیں: مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس کے بعد اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، پارہائے صحف گنچہائے قدس، پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جی ہاں ناظرین، ہو سکتا ہے کہ الفاظ تھوڑے ہارڈ ہو، آپ کے سمجھ میں نہ آئے ہو، سمجھ میں آئے نہ آئے، میرا حسن ظن ہے لطف ضرور آیا ہوگا۔ کیونکہ بات خاندان نبوت کی ہے۔ ہاں جی ہاں، اچھا اس کے بعد میں یہ بھی عرض کروں کہ چلیے کچھ اس کی وضاحت بھی کر دوں تاکہ ہمارے یوں کہیے کہ لطف میں اور اضافہ ہو جائے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا بات لکھ دی۔ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں، باغ نبوت کی مہکتی ہوئی کلیوں، یعنی اہل بیت کرام پر لاکھوں سلام ہو۔ سبحان اللہ، کیا واقعی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی محبت رسول ہے، محبت اہل بیت ہے کہ جگہ جگہ اپنی کتابوں میں بھی، اپنے نعتیہ دیوان میں بھی الحمدللہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، وہیں پر آپ کے اصحاب، آپ کی ازواج اور آپ کے اہل بیت کا بھی وقتاً فوقتاً ذکر فرمایا ہے۔ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ناظرین مزید انشاءاللہ اہل بیت نبوت کے متعلق گفتگو سماعت کریں گے، لیکن آئیے اپنے فارمیٹ کے مطابق ایک کلام شامل پروگرام کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی طبیبنا، صلی علی محمد۔ ان کی جام جمع کے شیشہ بدن میرا، ان کی جام جمع کے شیشہ بدن میرا، ان کی بند موٹھی میں سارا باک پن میرا، ان کی بند موٹھی میں سارا باک پن میرا، عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا، میں لہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا، عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا، عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا، یہ زمین بھی ہے میری اور ہے گگن میرا، یہ زمین بھی ہے میری اور
گگن میرا نعت مصطفیٰ لکھنا نعت مصطفیٰ سننا نعت مصطفیٰ لکھنا نعت مصطفیٰ سننا مجھ کو بخشوائے گا ہاں یہی چلن میرا مجھ کو بخشوائے گا ہاں یہی چلن میرا میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں کیا بگاڑ پائے گا دور پرفتن میرا کیا بگاڑ پائے گا دور پرفتن میرا اور بولتا ہوا قرآن ہم علی کو کہتے ہیں بولتا ہوا قرآن ہم علی کو کہتے ہیں ذوالفقار حیدر کی دیکھو ذوالفقار حیدر کی میرے ذوالفقار حیدر کی دو جہاں میں شہرت ہے ذوالفقار حیدر کی دو جہاں میں شہرت ہے اور خون دے کے سینچا ہے جس نے دین احمد کو خون دے کے سینچا ہے جس نے دین احمد کو وہ حسین اعظم ہے میرے وہ حسین اعظم ہے میرے وہ حسین اعظم ہے سید شہادت ہے وہ حسین اعظم ہے سید شہادت ہے جان دینا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت خون دے کے سینچا ہے جس نے دین احمد کو وہ حسین اعظم ہے سید شہادت ہے اور عرض گنگ بھی میری خطہ چمن میرا عرض گنگ بھی میری خطہ چمن میرا میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا اور نظمی مجھ کو نسبت ہے گلشن مدینہ سے نظمی مجھ کو نسبت ہے گلشن مدینہ سے
کلی میری، گل میرا چمن میرا، ایک ایک کلی میری، گل میرا چمن میرا، ایک ایک کلی میری، گل میرا چمن ماشاء اللہ، بارک اللہ، کیا شان ہے واقعی اللہ والوں کی، ماشاء اللہ کیا شان بیان کی ہے اہل بیت اطہار کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ناظرین، آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبے کے متعلق۔ دنیا میں بہت سارے خاندان ہوئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے، جی ہاں سربراہوں کے، دولت مندوں کے، حکومت کرنے والوں کے، لیکن کیا کوئی ایسا خاندان بھی دنیا میں ہوا ہے جس کی تعریف اللہ پاک نے بیان کی ہو، جس کی تعریف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہو؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، جی ہاں ایک خاندان ایسا ہے، نہیں کیسے مراد یہ کہ اس خاندان کو چھوڑ کر، جی ہاں وہ کون سا خاندان ہے ناظرین؟ وہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار۔ جی ہاں، خاندان نبوت، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے۔ یہ کتنی بلند رتبہ ہستیاں ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورۃ الاحزاب 22واں پارہ آیت نمبر 33، ترجمہ کنز العرفان: اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے یہ آیت مبارکہ آپ نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہو، آج لیکن اس کو بیان کرنے کے بعد جو اس کی تفسیر نور العرفان میں بیان ہوئی ہے وہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ مزید آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور محبت اہل بیت میں اور اضافہ ہوگا۔ جی ہاں، تفسیر نور العرفان میں ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آیت کریمہ اترنے سے پہلے اہل بیت پاک اب تک معاذ اللہ گنہگار تھے، اس کے بعد پاکی عطا ہوئی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ پاک تم کو گناہوں اور بد اخلاقی کی نجاست سے آلودہ نہ ہونے دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ازواج اور آپ کی اولاد پاک گناہوں سے پاک ہے۔ جی ہاں ناظرین، اچھا مزید چونکہ آیت قرآنی ہے تو لہٰذا قرآنی آیت کی تفسیر اپنی اٹکل سے، اپنی عقل سے نہیں کی جا سکتی، جو مفسرین نے لکھا ہے وہی من عن بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہٰذا صدر الافاضل مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آگے کیا فرماتے ہیں، اور سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ فرماتے یہ آیت کریمہ اہل بیت پاک کے فضائل کا منبع ہے، اس سے اہل بیت پاک کی اعلیٰ خصوصیات اور بلند شان و عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اہل بیت پاک کو
تمام برے اخلاق سے پاک رکھا ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو ان کے بلند مقام و مرتبے کے لائق نہ ہو، اللہ پاک نے انہیں اس سے محفوظ رکھا اور اس سے بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی پیاری بات برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاذ زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنی کتاب ذوق نعت میں اپنے نعتیہ دیوان میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں۔ اچھا یہ بھی دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور خاندان اعلیٰ حضرت کے محبت رسول، محبت اہل بیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جی ہاں، کہ ان کے دل میں بھی محبت رسول، محبت صحابہ، محبت اہل بیت، اور ان کے قلم سے بھی اس کا اظہار ہوا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے ماننے والوں کو بھی وہی تعلیم دی، اپنے فالوورز کو بھی وہی تعلیم دی کہ نبی کی بھی محبت ہو، نبی کے اصحاب کی بھی محبت ہو، نبی کے اہل بیت کی بھی محبت ہو۔ جی ہاں، استاذ زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو برادر اعلیٰ حضرت، پوری نظم، پوری منقبت آپ نے اہل بیت اطہار کی شان میں لکھی ہے۔ اس میں ایک شعر میں لکھتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان کہ آیے تطہیر سے ظاہر ہے عز و شان اہل بیت، آیے تطہیر سے ظاہر ہے عز و شان اہل بیت۔ یہ آیت تطہیر ناظرین یہی سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ پاک نے اہل بیت اطہار کی پاکی کا بیان کیا۔ تو ماشاءاللہ وہ قرآنی آیت کی گویا آپ نے اس شعر میں تفسیر بیان کی۔ اچھا، اور ناظرین یہاں پر بڑا پیارا نقطہ عرض کرتا چلوں۔ جی ہاں، کہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اہل بیت پاک کون کون ہے؟ واقعی ایک سوال ہے، آپ کے بھی ذہن میں آتا ہوگا کہ کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کی تعداد آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوگی، اسی طرح الحمدللہ آپ کی شہزادیاں مختلف، اسی طرح ان شہزادیوں کی اولادیں ہوئی، لیکن اہل بیت اطہار میں کون کون شامل ہے؟ تو آئیے آج اس پروگرام ذکر محفل شہدائے کربلا کی برکت سے یہ بھی اپنی معلومات میں اضافہ کرتے چلے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کی گئی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کون ہیں؟ اس بارے میں اقوال مختلف ہے۔ یہ کہنا اولا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کی تمام اولاد اور تمام ازواج مطہرات یہ اہل بیت میں شامل ہے۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما نیز مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ بھی انہی میں شامل ہے۔ تو یہ اہل بیت کی جب بھی بات کی جائے گی ناظرین کرام، ان اہل بیت میں الحمدللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام شہزادیاں، ان کی مبارک اولادیں، اسی طرح خاتون جنت ماشاءاللہ ان کی اولادیں، اور خود مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار میں شامل ہے۔ اچھا، ایک اور علمی بات ناظرین، علمی نقطہ عرض کرتا چلوں کہ یہاں یہ بات خیال رہے کہ اہل بیت پاک گناہوں سے محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے، کیونکہ
معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اپنے علم میں اضافہ کر لیجئے محفل شہداء کربلا کی برکت سے کہ اہل بیت اطہار یہ گناہوں سے محفوظ ہے لیکن معصوم نہیں۔ تو آپ کہیں گے معصوم کون ہے؟ تو معصوم دو ہستیاں ہیں، جی ہاں، ایک انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک فرشتوں کی مبارک ذات۔ لہٰذا محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ ہونا ممکن تو ہے مگر اللہ پاک انہیں گناہوں سے بچا لیتا ہے، جبکہ معصوم کا مطلب ہے وہ حضرات کہ جن سے گناہ ہونا شرعاً ممکن ہی نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ تعریف سننے کے بعد آپ کے بات ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی، آ گئی ہوگی کہ معصوم کا مطلب کیا ہے۔ تو لہٰذا بہت سے لوگ کم علمی کی بنا پر یا غلط فہمی کی بنا پر چھوٹے بچوں کو بھی کہہ دیتے ہیں معصوم بچہ۔ تو لہٰذا معصوم بچوں کو بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہی علماء فرماتے ہیں کہ دو ہستیاں، ایک تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے فرشتے، یہی دو ہستیاں ایسی ہے کہ جو معصوم ہیں، اس کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں کہنا چاہیے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ سادات اکرام میں سے بھی وہ بلند رتبہ حضرات جو ولی اللہ ہے، جیسے بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے ہی آپ کی مبارک اولادیں، جی ہاں، جیسے امام زین العابدین، امام باقر اور بھی دیگر ائمہ، پھر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ تو گناہوں سے محفوظ ہے۔ دیگر جو سادات کرام ہیں ان سے گناہ ہو تو جاتے ہیں لیکن انشاءاللہ الکریم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی گناہوں پر پکڑ نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس ضمن میں عاشق صحابہ و اہل بیت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دو مبارک فرامین سنیے اور اپنے علم میں اضافہ کیجئے۔ لکھتے ہیں ہر سید صحیح النسب، یعنی وہ سید کہ واقعی علم الہی میں حسنین کریمین کی اولاد سے ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا پارا ہے، یعنی جزو ہے، حصہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم اطہر کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کا کوئی پارا یعنی جزو، حصہ مستحق نار نہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات لکھ دی نا اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر، کیسا علمی نقطہ بیان کیا، ہاں، کہ جو واقعی سید ہے اور وہ علم الہی میں ہے۔ ہم کسی پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ صحیح سید ہے، یہ غلط سید ہے، یہ کھوٹا ہے، یہ کھرا ہے، نہیں۔ وہ اگر وہ سید مشہور ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ جی ہاں یہ سادات کرام میں سے ہے، یہ سید زادے ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا منشا جو لکھنے کا ہے وہ سمجھیے بات کو، نقطہ کیا بیان کر رہے کہ جو صحیح النسب یعنی وہ سید کے واقعی علم الہی میں حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہے، وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا پارا ہے، جزو ہے، حصہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کا کوئی پارا، کوئی جزو، کوئی حصہ یہ مستحق نار نہیں۔ اور دوسری بات امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہاں سلامت ایمان یعنی جس سید زادے کا ایمان سلامت ہو، اس کے اعمال کیسے ہی ہو، اللہ پاک کے کرم سے
پختہ امید یہی ہے کہ جو اس کے علم میں سید ہے ان سے اصلاً کسی گناہ پر کچھ مواخذہ نہ فرمائے۔ یہ اللہ پاک کی مشیت ہے، یہ اللہ پاک کا کرم ہے، یہ اللہ پاک کا فضل ہے۔ جی ہاں، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، میں اتنی بات کہہ رہا ہوں، پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت ایمان، یعنی جس سید زادے کا ایمان سلامت ہو اس کے اعمال کیسے ہی ہو، اللہ پاک کے کرم سے پختہ امید یہی ہے کہ جو اس کے علم میں سید ہے ان سے اصلاً کسی گناہ پر کچھ مواخذہ نہ فرمائے۔ اور اسی بات کو پھر چلتے ہیں برادر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں، علامہ حسن رضا خان صاحب کی خدمت میں۔ اعلیٰ حضرت نے یوں کہیے کہ جو نثر میں لکھا برادر اعلیٰ حضرت نے اس کو نظم میں بیان کیا۔ باغ جنت کے ہے بہرے مدح خان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مژدہ نعرے کا اے دشمنان اہل بیت۔ اہل بیت اطہار تو نبی کی نسبت کی برکت سے جنت میں جائیں گے۔ الحمدللہ برادر اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ جو ان کے مدح خواں ہیں، جو ان کی تعریف بیان کرنے والے ہیں، جو ان کی توصیف بیان کرنے والے ہیں، جو ان کی شان و عظمت بیان کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی جنت کے باغ ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا حسن ظن ہے کہ نبی کی محبت اور نبی کے صدقے، آل نبی کی محبت اور ان کے گن گانا، ان کی مدح کرنا، ان کی تعریف کرنا، انشاءاللہ یہ عمل ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ باعث شفاعت ہے، خلد کی ضمانت ہے، باعث شفاعت ہے، خلد کی ضمانت ہے، مولا کے یہ پیارے ہے، پنجتن ہمارے ہے، مولا کے یہ پیارے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم۔ مزید ناظرین، چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیارے آقا علیہ السلام کے اہل بیت کے، آل نبی کے فضائل۔ جی ہاں الحمدللہ، اور ہم بڑے سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہے کہ الحمدللہ اپنے آقا علیہ السلام کے خاندان مبارک اہل بیت اطہار کے فضائل جو قرآن میں ہیں، جو احادیث رسول میں ہے۔ ایک مسلمان ظاہر قرآن پر ایمان رکھتا ہے، احادیث رسول پر ایمان رکھتا ہے، تو اس قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں الحمدللہ FGN چینل آپ تک اہل بیت اطہار کے فضائل پیش کر رہا ہے۔ ایک اور مقام پر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت میں سے جو اللہ پاک کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار کرے گا، اللہ پاک اس پر عذاب نہ فرمائے گا۔ ناظرین، میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ایک ہی خاندان ہے جس کی فضیلت قرآن بیان کر رہا ہے۔ جی ہاں، خاندان کی فضیلت، اہل بیت اطہار وہ خاندان ہے جن کی فضیلت قرآن نے بیان کی، صاحب قرآن نے بیان کی۔ سبحان اللہ، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ بادشاہ۔ جی ہاں، سچے عاشق صحابہ وہ اہل بیت۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ آل و اصحاب نبی
سب بادشاہ بادشاہ ہے فقط ادنا گدا، ہے فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا. یعنی اس خاندان کی ہم کیا بات کریں ناظرین. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زبان پر نام آتا ہے، جو محبت والے ہیں، جو عقیدت والے ہیں، کچھ محسوس ہوتی ہے، چاشنی محسوس ہوتی ہے، مٹھاس محسوس ہوتی ہے کہ کس اعلیٰ ذات کا نام میں لے رہا ہوں، کیسی عظیم ہستی کا نام لے رہا ہوں. جی ہاں، یہ چاشنی، یہ مٹھاس کا محسوس ہونا الحمدللہ عز و جل، یہی عمل یوں کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو ناظرین، خوب اہل بیت اطہار سے محبت کیجئے اور سنیے. جی ہاں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقام پر اپنے اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے مخلوق کو دو قسموں میں تقسیم کیا تو مجھے ان میں سے افضل قسم میں رکھا، پھر ان دو قسموں کو تین قسموں میں تقسیم فرمایا. ناظرین، بڑی پیاری ایمان کو تازہ کرنے والی یہ روایت ہے، توجہ سے سنیے. فرماتے اللہ پاک نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو دو قسموں میں، دو کیٹیگری میں تقسیم کیا، مجھے سب سے افضل قسم میں رکھا، پھر ان دو قسموں کو تین قسموں میں تقسیم کیا تو مجھے ان تین میں سب سے افضل اور بہترین قسم میں رکھا، پھر ان تین قسموں کے قبیلے بنائے تو مجھے سب سے افضل و اعلیٰ قبیلے میں رکھا، پھر قبیلوں کو گھرانوں میں تقسیم کیا، ڈسٹریبیوٹ کیا تو فرمایا مجھے سب سے افضل اور بہترین گھرانے میں رکھا. چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہی آیت مبارکہ، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے. تو ناظرین کرام، پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اولیٰ مقام، سب سے افضل مقام عطا فرمایا، اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان کے اہل بیت، ان کے اصحاب، ان کی ازواج کا مقام بھی بلند و بالا کیا. اب ناظرین، بات فضائل کی ہے تو یہ فضائل اتنے مختصر نہیں کہ ایک سلسلے میں اس کو مکمل بیان کر لیا جائے. یقین جانیے کتابیں بھری پڑی ہے، جس قدر ان کے فضائل سنتے جائے الحمدللہ ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے. ماہ محرم ہے، کثرت کے ساتھ ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت، ذکر ازواج مطہرات ہوتا ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بیان ہو رہا ہے، سن لیا، کافی ہے؟ نہیں ناظرین، سننا تو ہے، بے شک سننا ہے، سننے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کا بھی جائزہ لینا ہے کہ یہ مقدس ہستیاں جن کے ہم نام لیوا ہے، جن کا ہم الحمدللہ گن گاتے ہیں، ان کی شان، ان کا مقام اتنا، ان کا مرتبہ اتنا بلند تھا، اتنا بلند ہے، اس کے باوجود کیا ان کے عمل میں کوئی کمی آئی؟ آج دنیاوی مثال میں دوں، اگر کسی کے باپ دادا بہت زیادہ پیسے والے ہو تو وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ سوچتا ہوگا کہ مجھے کمانے کی کیا ضرورت ہے، میرے باپ دادا نے اتنا رکھ چھوڑا ہے، میں بیٹھ کر کھاتا رہوں، عیش کرتا رہوں. جی ہاں ناظرین، یہاں عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ جن کے نانا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کی
جن کے نانا علیہ الصلوۃ والسلام شافع محشر ہے، اور بھی دیگر اہل بیت کی بات کی جائے، نبی سے ان کا کنیکشن کتنا قریبی ہے، صحابہ اکرام کی بات کی جائے کتنا کلوز، کتنا قریبی نبی سے ان کا تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی نمازوں کا عالم، ان کے تقوی کا عالم، ان کی پرہیزگاری کا عالم، ان کے خوف خدا کا عالم، ان کی خشیت کا عالم، فرض تو فرض، ان کی نوافل کی کثرت سے تلاوت قرآن، کثرت سے صدقہ و خیرات، تو کیا معلوم ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ ان کی نسبتیں اپنی جگہ پر، انہوں نے نسبت ہی کی بنا پر صرف اور صرف نسبت کے سبب عمل کو ترک نہیں کیا، بلکہ نسبت کی فضیلت تو ان کو حاصل تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دن رات اپنے عمل میں، اپنی نیکیوں میں، اپنے تقوی و پرہیزگاری میں اضافے کی کوشش کی۔ اسی لیے تو ہم حضرت سیدنا علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے کہ آپ نام سن کر تعجب کر رہے ہو کہ جناب یہ کون ہستی ہے؟ جی ہاں، یہ کون ہستی ہے؟ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہم، یہ دونوں شہزادے، مبارک شہزادے تو میدان کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن حضرت علی اوسط رضی اللہ عنہ جو بیماری کے سبب میدان کربلا میں اتر نہ سکے، جو ہے خیموں میں عفت ماں بیبیوں کے ساتھ رہے، بار بار اٹھتے تھے، میں بھی دشمن سے مقابلہ کروں، میں بھی دین کا تحفظ کروں، لیکن چونکہ بیمار تھے، جی ہاں، جنہیں بیمار کربلا کہا جاتا ہے، لہٰذا بخار کے سبب بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ تقریباً 33 ایئرس دنیا میں حیات رہے، ظاہر حیات کے ساتھ۔ ناظرین، کس لقب سے مشہور ہوئے؟ زین العابدین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جی ہاں، عابدوں کی زینت کے لقب سے مشہور ہوئے، یعنی ایسی آپ نے عبادت کی، ایسی ریاضت کی، ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری۔ یہ ایک مبارک نام، یہ ایک مبارک ہستی کا ذکر میں نے کیا۔ ایسے ہی اگر ہم امام باقر کی بات کریں رضی اللہ عنہ، حضرت امام جعفر صادق کی بات کریں رضی اللہ عنہ، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی بات کریں، یہ سب آفتاب ہے، ماہتاب ہے، روشن ستارے ہیں۔ جی ہاں، ان کی زندگیاں آپ دیکھیں تو ان کی سیرت میں آپ کو دنیا سے بے رغبتی ملے گی، ان کی سیرت میں آپ کو تقوی، پرہیزگاری، عشق رسول، خوف خدا، یہ ساری چیزیں ملے گی۔ ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں، ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، ہر سال ان کی نیازیں کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، الحمدللہ معمولات اہل سنت میں سے ہے، کرنا چاہیے، لیکن کیا صرف نیاز کرنے ہی پر محبت اہل بیت کا حق ادا ہو جائے گا؟ ناظرین، آپ بھی سوچئے نا، غور کیجئے، آج اہل بیت اطہار نے، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو پیغام کربلا میں دیا ہے، وہ کیا پیغام ہے؟ انشاءاللہ آئندہ 2 دن ہم اسی پر گفتگو سماعت کریں گے، وہ خطبہ بھی سنیں گے جو امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا جانے سے پہلے دیا تھا، وہ خطبہ بھی سنیں گے جو امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں دیا تھا، اور آخر وہ کیا اسباب تھے جس کے سبب یہ اتنا بڑا مارکہ رونما ہوا، یہ اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا۔ جی ہاں، وہ سب کچھ سنیں گے ناظرین، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی مقدس سیرت پر بھی غور کرتے ہوئے اپنے اندر کچھ عمل کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ جی ہاں، انہوں نے تلواروں کے سائے میں سجدے کیے، ہم انشاءاللہ قالینوں پر اے سی کی ہوا میں نمازیں ضرور پڑھیں گے۔ یہ نیت کر لیجئے کہ اہل بیت اطہار کی جو محبت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے، قسم خدا کی ہم اس محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے، بس اس محبت کو باقی رکھتے ہوئے، اس محبت کا یوں کہیے کہ بس اس محبت
ان کی محبت میں انشاءاللہ ان کے سچے فالوورز بننے کی کوشش کریں گے۔ یہی پیغام عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی انڈیا اور FGN چینل ہمیں دینا چاہتا ہے۔ لہٰذا مختلف پروگرام آپ اہل بیت اطہار کے تعلق سے الحمدللہ خصوصی ماہ محرم میں سماعت کر رہے ہیں۔ کل بھی انشاءاللہ اور پرسوں بھی جو عاشوری کی شب ہوگی اس میں یہ پروگرام بھی ہوگا، اور عاشوری کی شب میں انشاءاللہ خصوصی پروگرام جو اس پروگرام کے بعد میں انشاءاللہ 9 بجے سے 9:45 بجے تک لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا، جس میں انشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا کے نگران ہند مشاورت رکن شورا سید عارف علی اتاری صاحب انشاءاللہ بیان کریں گے، وہ پروگرام بھی ہوگا۔ تو یہ خصوصی پروگرام دے کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ہمیں کہنا نہ پڑے کہ میں غلام اہل بیت ہوں، میں غلام صحابہ ہوں، میں غلام رسول ہوں، بلکہ ہمارا کردار، ہماری گفتار بتائے کہ یہ سچا غلام اہل بیت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں منقبت کی جانب۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا طور وہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا طور وہ تھے خدا والے، وہی ہے کربلا والے، وہی ہے کربلا والے، وہی ہے کربلا والے، وہی ہے کربلا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے، وہی ہے کربلا والے، وہی ہے کربلا والے، وہی ہے کربلا والے، وہی ہے کربلا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور ہے مشکل کشا والے، وہ خود مشکل کشا تھے اور ہے خود مشکل کشا والے، وہی ہے کربلا والے، وہی ہے کربلا والے، وہی ہے کربلا والے، وہی ہے کربلا والے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجی شام سے نکلے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجی شام سے نکلے، کہ دیکھو یوں نکلتے گئے جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے گئے جہنم سے خدا والے، وہی ہے کربلا والے، وہی ہے کربلا والے، وہی ہے کربلا والے، وہی ہے کربلا والے۔ دوائے درد سیاہ پنجتن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد سیاہ پنجتن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد سیاہ
यहाँ पर जितन की दर से मिलती है, ज़माने में यही मशहूर है दादो शिफा वाले, ज़माने में यही मशहूर है दादो शिफा वाले। वही है करबला वाले, वही है करबला वाले, वही है करबला वाले, वही है करबला वाले। हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रज़ा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। वही है करबला वाले, वही है करबला वाले, वही है करबला वाले, वही है करबला वाले। हज़ारों में 72 थे, हजारों में 72 तन थे तस्लीम 72 तन थे तस्लीमो रिज़ा वाले, है ना। यानी हज़ारों के मजमे में 72 जिस्म 72 तन थे तने तनहा तस्लीम व रिज़ा वाले, है ना, राज़ी रहने वाले, जो है अल्लाह पाक की मशीयत पर यूँ कहिए कि शुक्र अदा करने वाले, मशीयत पर राज़ी रहने वाले, कोई शिकवा नहीं, कोई गम नहीं, सब्र वाले। जी हाँ नाज़रीन, तो हज़ारों में 72 तन थे तस्लीम व रिज़ा वाले, यही है करबला। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। सुबहान अल्लाह, वही है करबला वाले। नाज़रीन, वाकई ये दर्द भरी दास्तान जिस कदर बयान की जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक का एहसान अज़ीम है। उलमा अहले सुन्नत ने जो हमें तरीक़ा बयान किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस तरीक़े से ज़िक्र अहले बैत करते हैं। अल्लामा हसन रज़ा ख़ान साहब बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, बेअदब गुस्ताख फ़िरके को बता दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह हम दास्तान अहले बैत बयान करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक का फ़ज़ल है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस चीज़ से मना किया, नोहा करने से, जिस चीज़ से मना किया, जी हाँ, कपड़े फाड़ने से, मुंह नोचने से, अल्हम्दुलिल्लाह हम शरीयत पर अमल करते हुए ज़िक्र सहाबा भी करते हैं, ज़िक्र अहले बैत भी करते हैं और ज़िक्र करबला भी करते हैं। अल्लाह पाक हमें सही माना में ज़िक्र शुहदाए करबला करने की और न सिर्फ ज़िक्र करने की, बल्कि उससे दर्स व नसीहत हासिल करते हुए अपनी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं दुआ की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन बतुफ़ैल रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ए रब्बे कायनात, ए खालिक़े कायनात, ए मालिक अर्ज़ व समावात, आज शब जुमा है, हुर्मत वाला महीना है, इसकी पहली शब जुमा है। मालिक, तेरे बंदे तेरे दरबार में हाजिर है। ए रब्बे करीम, अपने करम से हम सब की हाज़िरी शब जुमा के सदक़े कबूल फरमा ले। या अल्लाह पाक, इस मुबारक शब में हमने तेरे कलाम की तिलावत सुनी, तेरे कलाम का तर्जमा सुना, तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें, उनके महबूबों की बातें, या अल्लाह अहले बैत का तज़किरा सुना। ए रब्बे करीम, इस महफ़िल को हमारे लिए ज़रिए नजात बना दे।
یا اللہ پاک اہل بیت اطہار کے صدقے، صحابہ و تابعین کے صدقے، ازواج مطہرات کے صدقے، انبیاء و مرسلین کے صدقے، ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے دوست احباب کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے اساتذہ اکرام و پیر و مرشد کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ساری امت کو بخش دے۔ اے رب کریم ایمان و عقیدے کی سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ پاک عذاب قبر سے ہمیں سلامتی نصیب فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہم دوزخ کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے رب کریم ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یا اللہ پاک ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، اے رب کریم ہمیں بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم اس مبارک مہینے اور اس مبارک عشرے کا واسطہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما، حلال طیب اور آسان ذریعے سے برکت والا رزق عطا فرما۔ اے رب کریم اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر، مالک ہماری محتاجیاں دور کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے۔ یا اللہ مہنگائی کم ہو جائے، یا اللہ راحت و سکون نصیب ہو، قلبی اطمینان، قلب کو سکون نصیب ہو۔ یا اللہ قرضوں سے خلاصی نصیب فرما۔ اے رب کریم خلفائے راشدین کا واسطہ، یا اللہ پاک تجھے مقدس صحابہ و اہل بیت کا واسطہ، یا اللہ اپنے کرم سے ہماری بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما۔ ہمیں صحیح معنی میں اہل بیت اطہار کا فالوور بنا دے، ان کا صحیح معنی میں مطیع و فرما بردار بنا دے۔ اے رب کریم ان کی سیرت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کربلا والوں کے سجدوں کا صدقہ اے کریم ہر مسلمان کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ سب کو سچا عاشق صحابہ و اہل بیت بنا، صرف زبانی دعوے نہیں مالک، ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے بلائیں دور فرما۔ یا اللہ ناگہانی آفات سے، مہلک بیماریوں سے، زمینی آسمانی بلاؤں سے، اے رب کریم اس مبارک مہینے کے صدقے، اس مبارک عشرے کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مقدس کا صدقہ، یا اللہ آپ کے جب مبارک کا صدقہ، آپ کے امام مبارک کا واسطہ، اے رب کریم مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرما، عروج عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ اے رب کریم پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بار بار حج کی سعادت نصیب کر، بار بار دیار حبیب کی حاضری نصیب کر۔ یا اللہ جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں بے رشتہ ہے، عفت ماں بیویوں کا واسطہ، کربلا والی عفت ماں بیویوں کا صدقہ مالک، بی بی زینب، بی بی سکینہ کا واسطہ، یا اللہ پاک ہماری بہنوں بیٹیوں کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ اے رب کریم جو بھائی ازدواجی زندگی کی خوشیوں سے محروم ہیں، حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ کے صدقے ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرما۔ بے اولادوں پر حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ کے صدقے کرم کی نظر کر دے۔ یا اللہ نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب کر دے۔ یا اللہ بیمار کربلا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمارے تمام بیماروں کو اچھا کر دے، ہمارے مریض روبہ صحت ہو جائے مالک۔ یا اللہ پاک سب کو شفا دے دے، سب کو صحت دے دے، تندرستی دے دے، عافیت 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 دونوں جہان میں ہمارا مقدر کر دے۔ دعوت اسلامی انڈیا کو اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے مدنی قافلے جو بالخصوص عاشورے کے موقع پر یا اللہ 8، 9، 10 محرم جمعہ ہفتہ اتوار سفر کرنے والے ہیں، اے رب کریم اسے توقع سے زیادہ انہیں کامیابی عطا فرما۔ سارے یا اللہ عاشقان رسول کو قافلوں میں سفر کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا اللہ پاک جو بات دل میں ہے زبان پر نہ آ سکی تو علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے۔ مالک میں نہیں جانتا اس وقت
جو یہاں موجود ہے، جو FGN چینل پر ہے، کس کے دل میں کیا مراد ہے، کیا تمنا ہے، کون کتنا پریشان ہے، کون کب سے تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہے۔ مالک تو سب کے حالات، سب کے نام کام سب جانتا ہے۔ اے رب کریم، اہل بیت اطہار کے صدقے، نانائے حسنین کے صدقے، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔